ہمارے پاس ایک کلپ موجود ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، وہ آپ کو سنوانا چاہوں گا اور اس سے مزید پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی میرے نبی کا دین ہے اولاد کو ٹائم دو. آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. آج کی مائیں بچوں کو ٹائم، ماؤں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام. تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں، فل ٹائم جاب نہیں رہے. ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ، باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ. اپنی اولاد کو محبت دینا. 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو. 7 سال کی عمر میں نماز کہو. 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا، دیکھ کے سیکھتا ہے. دیکھ کے. ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل پڑھائی ہے. اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر. 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا. اے فار ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے، 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے. یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی، انسان بنانے کی. اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں. لاشعور میں ماں ٹائم دے، ماں ٹائم دے، محبت دے. محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے، اخلاق بتائے، نبوت بتائے، رسالت بتائے، اللہ بتائے، جنت بتائے، آخرت بتائے، رشتوں کی قدر بتائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتے. اسکول، وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے. آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے، وہ ماں نہیں ہے. اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا. ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کے بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی. یہ ظالم ماں باپ ہیں. میری تم سمے نہ سمجھو لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے. شیخ صاحب آپ نے کلپ سماعت فرمایا، مولانا بھی فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دو، زیادہ سے زیادہ وقت دو. اور عمومی طور پر ہمارے ہاں اسی وقت کا فقدان ہے. تو یہ وقت کہاں سے لے کے آئیں بچوں کے لیے؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کا سوال پہلے تو یہ کیا جائے کہ کس کام کے لیے وقت نہیں ہے. کیا کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کھائیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ واش روم کا تقاضا کہ کوئی کہہ سکتا ہے میرے پاس وقت نہیں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں. ایک حاجت ہے نا. تو سوال یہ کہ میرے بچے میری ذمہ داری ہیں کہ نہیں، اور کل کیا میں ان کے حوالے سے اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں کہ نہیں. اگر ایک مسلمان سے میں بات کروں، کافروں کی تو بات ڈیفرنٹ ہو جائے گی نا. جو ہمارے ہاں تو آج بھی ان کو بڑھاپے کا سہارا تصور کیا جاتا ہے. ہے. تو اگر میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے جواب دیں، تو کل اللہ مجھ سے پوچھے گا. حدیث میں ہے، حدیث بخاری شریف میں، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تو مجھ سے راعی ہے، نگہبان ہے. اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، مالک ہے تو غلام کے بارے میں، اور وقت کا حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں، اور بیوی ہے تو شوہر کا بستر، گھر، مال اور اولاد کے بارے میں. تو اولین ذمہ داری تو ماں باپ پر اس حوالے سے آتی ہے. تو کوئی یہ کہے کہ صاحب نہیں میرے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں، تو عجیب لگے گا نا. یہ بھی اتنا ہی عجیب ہے کہ کوئی کہے کہ میرے پاس میری اولاد کے لیے وقت نہیں ہے. ہاں، ایک بائفرکیشن ضرور کی جائے گی، جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا. باپ کو تو معاش کی ذمہ داری بھی پوری دیکھنی ہے، مرد کو باہر بھی نکلنا ہے، معاش کی ذمہ داری بھی ہے. زیادہ بڑی ذمہ داری عورت پر آتی ہے، بیوی پر آتی، ماں کی حیثیت میں. although کہ جو حدیث پہلے میں نے پیش کی وہ کیا تھی کہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ باپ کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے کہ بھئی میں تو کیونکہ کفالت کی ذمہ داری پر لگا ہوں تو میرا کوئی کرنے کا کام نہیں. نہ بالکل قطعاً ایسا نہیں ہے. وہ باپ جو اپنی جاب کو ٹائم دے رہا ہے، اپنے بزنس کو ٹائم دے رہا ہے، ٹریولنگ میں بھی جاتا ہے، جب اس کا کوئی دوست ملک سے باہر سے آتا ہے وہ ٹائم نکالتا ہے. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کے دوست احباب کی شادیاں آتی ہیں وہ نکالتا ہے ٹائم. کلیئر ہے. اس کا باس اس کو اگر راتوں کو بٹھا لیتا ہے تو بیٹھتا ہے وہ جا کر. کلیئر ہے. اس کو تھوڑا انسینٹیو دے کے شہر سے باہر اگر 10 دن بھی بھیجتے تو وہ جاتا ہے کہ 2 پیسے مجھے زیادہ مل جائیں گے، ٹریولنگ الاؤنس مل جائے گا، بینیفٹس مل جائیں گے. یعنی ان ساری چیزوں کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں نا. جی. تو اللہ کا دین کہتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا تمہاری ضرورت نہیں، تمہارا فرض ہے. اولاد کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہو. یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. تو جب ان باتوں کو ہم اپنی ضرورت کیا بلکہ اپنا فرض سمجھیں گے تو وقت نکلے گا. یاد رکھیے گا، دنیا میں کسی کے پاس بھی وقت نہیں. اور اگلا جملہ عجیب ہے، دنیا میں ہر ایک کے پاس وقت ہے.
ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ میں کس چیز کو اہمیت دیتا ہوں. جو لوگ رات کو الٹے سیدھے قسم کے ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں 4 گھنٹے، ٹائم تو وہ بھی نکال رہے ہیں. جی ہاں، ہاں جی، بہت اور شوق جو سے. بہت شوق سے نکال رہے ہیں. جو لوگ فضولیات کے اندر لگے ہوئے وہ بھی وقت نکال رہے ہیں، اور جو 10 گھنٹے سو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس بھی ٹائم نہیں. ایسا ہی ہے. تو بات یہ کہ میرے لیے پرائرٹی کس چیز کی، تو کیا اللہ کے سامنے پیشی ہونی، میں جہنم سے بچ جاؤں، یہ میری پرائرٹی ہے کہ نہیں؟ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یہ میری پرائرٹی ہے کہ نہیں؟ میں اور میرے گھر والے جہنم سے بچ جائیں، یہ میری پرائرٹی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کلیئرٹی ہے تو ہمارا پروگرام آگے بڑھے، آرام سے بڑھے گا. جی ہاں. جی، اور اگر کوئی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو پھر تو پہلے چیک کیا جائے گا وہ اللہ کو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا، آخرت کو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا. یہ کلیئر ہوگا تو یہ باتیں سمجھنا بڑا آسان ہے. ورنہ جیسے اور بہت سارے گناہ لوگ کر جاتے ہیں، اس ذمہ داری کو بھی لوگ فراموش کر رہے ہوتے ہیں. قتل بھی کرتے ہیں لوگ، شرک بھی کرتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، سٹا بھی کھیلتے ہیں، اور نہ جانے شریعت کے کتنے احکامات کو پامال کرتے ہیں، کیونکہ خوف خدا دل سے نکل گیا نا، کل کی جواب دہی کا احساس دل سے نکل گیا، تو اس ذمہ داری کو بھی فراموش کرتے ہیں. چلے یہ تو وہ بات نہیں کہ اولاد پیدا ہو چکی ہے، معاذ اللہ جو گناہ کے راستے پر چل پڑا وہ کہاں نکاح کرتا ہے؟ بے شک. وہ کون سی اولاد کے بارے میں کسی درس کو سنے گا، کسی واز کو سنے گا؟ ذرا تلخ بات ہے. جی ہاں. یہ تو باتیں وہ سنے گا جس کو اللہ کو خوف ہے، آخرت کا احساس اگر ہے تو پھر بات کرنا آسان ہے کہ بھائی اس کے بارے میں کل اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے.